اسٹیبلشمنٹ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اسلام آباد وفاقی حکومت کے راستے بند ہو جائیں گے اور وفاقی حکومت مفلوج ہو جائے گی۔ نظام مملکت خداداد پاکستان چل نہیں پائے گا۔ ہم ایسا کر دکھائیں گے جو اس دھرتی نے پہلے دیکھا نہیں ہوگا۔ بس یہ وہ تمام خیالات تھے جو عمران خان صاحب سوچتے ہوئے ایئرپورٹ سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ان کے ساتھی انہیں یہی کچھ یقینی طور پر بتا رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہ جلسہ گاہ کے اوپر سے گزرے، اور وہ کوئی جان بوجھ کے نہیں گزرے کیونکہ ان کا ہیلی پیڈ جلسہ گاہ کے بازو میں ہی تھا، ساتھ ہی قریب میں، تو ان کو بہر صورت وہیں سے گزرنا تھا۔ جب انہوں نے اوپر سے دیکھا تو انہوں نے کہا، او مائی گاڈ! KPK کی حکومت اپنی، پنجاب کی بھی حکومت اپنی، تمام وسائل بھی اپنے، تو یہ لوگ جلسہ گاہ میں آئے ہیں۔ اگر یہ حکومتیں کسی اور کی ہوتی تو یہاں تو بہت برا حال ہونا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ ہیلی پیڈ پر اتر گئے اور اس برانی یونیورسٹی کے دفتر میں انہوں نے کچھ گھنٹے سوچنے کے لیے ٹائم لے لیا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دن کی روشنی میں ان کو بلا لیا گیا ہے، آخر یہ ان کے ساتھی کس کے ساتھ ملے ہوئے۔ ان کو سوچنا یہی چاہیے تھا۔ اب انہوں نے سوچا یا نہیں سوچا، اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان کے جلسے میں جو تقریر عمران خان کی ہوئی یا کچھ دوسروں نے کی، اس میں سے عمران خان کی تقریر جو ہے وہ بہت بہتر تھی۔ اس میں چند ایک اچھی باتیں تھیں، لیکن کچھ ایسی تھیں جو کہ بہت الارمنگ اور بہت بری اور بہت غلط تھی۔ لیکن یہ بری اور غلط عمران خان صاحب کو آج نہیں کر رہے، یہ پچھلے کئی مہینوں سے بلکہ کئی سالوں سے وہ کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں سے وہ روزانہ دہراتے ہیں، جو کہ غلط ہیں، غیر جمہوری باتیں ہیں، لیکن وہ کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ایک ساتھی شیخ رشید، وہ عمران خان کی موجودگی میں جلسہ گاہ میں نظر نہیں آئے، جس سے اندازہ یہ ہوا کہ کچھ کہیں گڑبڑ ہے۔ بہرکیف عمران خان صاحب نے اپنے گدی نشین ساتھی کو یعنی شاہ محمود قریشی کو یونیورسٹی میں بلا بھیجا کہ آئیں جناب، مشورہ کرتے ہیں کہ یہ تو بہت کم لوگ ہیں، تو اب کیا کریں۔ تو پھر اسٹیج پر جو ہے وہ لمبی تقریریں ہونے کا ڈرامہ شروع ہوا۔ ہر اس شخص کو بلایا گیا جس کی تقریر بنتی نہیں تھی، اور کوشش یہ کی گئی کہ اندھیرا ہو جائے تو پھر عمران خان صاحب تشریف لائیں، تاکہ بتیوں میں یعنی روشنی میں، جو بلب کی روشنی ہے یا بجلی کی روشنی میں، کچھ ایسا سین کریٹ کر لیا جائے گا کہ جس سے ویڈیوز یا تصاویر ایسی بنیں گی کہ لوگوں کی تعداد اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہو پائے گی۔ بہرکیف عمران خان صاحب نے اپنے جلسے سے پہلے کا جو پلان ذہن میں تھا، جو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ رستے بند ہو جائیں گے، میر جعفر کو یہ بتائیں گے، پھر ان کو فلاں والی آیت سنا کے پھر یہ کہنا ہوگا، تو وہ ساری باتیں جو دھری کی دھری رہ گئیں۔ تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر یہ سوچ لیا کہ یہ تو میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، تو اچھا ہی ہوا کہ جو میرا پلان تھا وہ صرف میرے تک تھا۔ تو اب جلسہ گاہ میں بھی پھر انہوں نے اپنے ذہن میں ہی ایک پلان بنا لیا اور کہا کہ بس ہم اسمبلیوں سے باہر آئیں گے اور اس پر کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ لانگ مارچ تو ان کا کئی ہفتوں بلکہ مہینے سے اوپر سے چلا آ رہا تھا، یعنی اتنا لمبا لانگ مارچ، اور مشاورت کسی سے نہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا انسان ہی نہیں جس سے وہ ڈسکس کر سکیں، اپنے دل کی بات کہہ سکیں، یا جس سے کوئی رہنمائی لے سکیں، یا جس سے تبادلہ خیال ہی کر سکیں، کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کس سے ملے ہوئے ہیں، وہ کس کے لائے ہوئے ہیں۔ عمران خان کی یہ ایک یہ وہ ہینڈی کیپ ہے اس میں، اور جب مشاورت نہ ہو تو صاحب صرف کوئی پلان تیار نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ایک ہی ہوتا ہے، وہ سارے فیصلے اور ساری باتیں اچھے طریقے سے ترتیب نہیں دے سکتا۔ اس لیے عمران خان صاحب کو ہمیشہ یہ مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ 25 مئی کو کہہ رہے تھے آئندہ ہم آئیں گے تو تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو آج جب آئے تو 25 مئی سے بھی ورس صورتحال تھی۔ اسی طرح وہ اپنے جلسوں میں بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، اگلی دفعہ ہم یہ کریں گے۔
لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کسی ٹیم کا ہونا ضروری ہے۔ اب جو اچھی باتیں انہوں نے کیں اور جو غیر مناسب کیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ جو اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے چیلنج دیا مسلم لیگ نواز کو کہ آج الیکشن کراؤ، 2 مہینے بعد کراؤ، 6 بعد یا 9 مہینے بعد یہ الیکشن ہوں اپنے وقت پر، جو کہ اگست سپٹمبر میں ہو سکتے ہیں 2023 میں۔ سیٹیں عمران خان کی ہیں، الیکشن عمران خان نے جیتنا۔ یہ ایک ایسا دعویٰ اور ایک ایسی ٹائملی بات تھی، یہ ہو تو اتفاق سے کی کہ عمران خان صاحب نے کوئی یہ پلان نہیں کیا کہ میں نے ایسے مسلم لیگ نواز کو آڑے ہاتھوں لینا ہے، لیکن وہ اتفاق سے چیزیں ایسی ان کے منہ سے ادا ہوگی کہ مسلم لیگ نواز ایسے لگتا ہے کہ جیسے بریڈ الائیو، یعنی زندہ ہی اس کو دفن کر دیا کہ آپ کا اب کوئی ووٹ نہیں ہے، اور وہ سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کوٹ بھی کیا کہ پچھلے بائی الیکشنز میں ان کو کچھ نہیں ملا اور آگے بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک ایسی مناسب بات تھی جو کہ جس کی پذیرائی بھی ہوگی اور لوگ یقینی طور پر عمران خان کو ہی ووٹ کریں گے۔ لیکن عمران خان کے پاس ٹیم نہیں ہے، جب ٹیم نہیں ہے تو پہلے 4.25 سال بھی وہ کچھ نہیں کر سکے۔ 25 مئی کے ناکام روڈ شو کے بعد آج کا بھی ناکام شو ان کا رہا، تو اگر وہ 75-80% بھی سیٹس جیت جائیں اگلے الیکشن میں تو تب بھی وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، اس لیے زیادہ لوگ پریشان نہیں ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کیونکہ کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ایک بال ہوگا، ایک بیٹ ہوگا، بقایا سب کیچ پکڑنے والے۔ حالانکہ میں اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ سیاست کا کھیل فٹ بال کی طرح ہے، اس میں ایک کھلاڑی دوسرے کو پاس دیتا ہے، دوسرا ہو سکتا ہے پہلے کو واپس پاس دے دے یا کسی تیسرے کو دے دے، یا درمیان سے مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی بال کو اچک لے۔ تو سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا کھلاڑی کچھ بھی کر سکتا ہے، توجہ ایک پر ہوتی ہے، گول کوئی اور کر جاتا ہے۔ مارک آپ نے کسی ایک کو کیا ہوتا ہے اور آپ کے اوپر چڑھائی کہیں اور سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیاست کے کھیل میں ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو بری بات کہی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ آپ نے ہماری حکومت کو کیوں نکالا۔ حالانکہ ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس میں کولیشن گورنمنٹ ہو، مختلف جماعتیں اکٹھی مل کے حکومت بنایا رہی ہوں یا انہوں نے بنائی ہو، تو کسی ایک جماعت کے ناراض ہونے سے نمبر گیم گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور اگر ان پر کوئی دباؤ نہ ہو تو کوئی بھی آپ کا ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے، کسی بات پہ ناراض ہو سکتا ہے، اور یوں آپ کی حکومت جاتی رہتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں نہیں، افواج پاکستان میرے ساتھ کھیلیں اور میرے لیے کھیلیں اور میرے لیے کام کریں، جو کہ انتہائی فضول اور بیہودہ بات ہے۔ اس کے لیے چلو بھر پانی کافی ہے، لیکن وہ روزانہ اس پر کہتے ہیں کہ میر جعفر ہو گئے، انہوں نے ہمارا خیال کیوں نہیں کیا۔ بھئی یہ آپ کا خیال بنتا نہیں ہے، یہ پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ہاں، ہمارے ملک میں بہت طرح کے جو ہے وہ انجینئر کام ہوتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن منہ سے تو کوئی نہیں مانتا کہ جی میری جو ہے وہ مدد کی گئی ہے یا میرے ساتھ لوگوں کو ملایا گیا۔ عمران خان صاحب کی سادگی ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے حکومت بنا کے دی تھی، پھر میری حکومت کو یہ قائم بھی رکھتی۔ تو بہرکیف یہ ان کی غلط بات تھی۔ پھر ایک اور انہوں نے اپنی کمزوری ظاہر کی کہ نیب جو ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں تھا، حالانکہ آئین میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو عمران خان صاحب کی یہ تمام چیزیں جو کہ ان کی اپنی نالائکیوں کو ظاہر کرتی ہیں، یہ ان کی تقریر میں ایسے پوائنٹس تھے جو کہ انہیں نہیں کہنے چاہیے تھے، اور ان کے کوئی ساتھی بھی ان کو مشورہ نہیں دے پا رہا، کیونکہ ساتھی بھی پیچھے جو ہے نا وہ ایسے کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ ہمیں مل جائے گا، ہم MNA کوئی وزیر شزیر بن جائیں گے، بقایا ان کا عمران خان سے یہ کسی کاز سے کوئی تعلق نہیں۔ اور عمران خان صاحب بھی کاز کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں، وہ بھی اقتدار کے چسکے میں پڑے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل آج کی صورتحال ہے۔ ہمیں وہ جلسے میں جب آئے تو پریشان بھی دکھائی دیے اور دکھی بھی دکھائی دیے، وہ ان کا بنتا تھا، کیونکہ جو ان کو بتایا گیا تھا کتنے لوگ ہوں گے وہ اتنے لوگ تھے نہیں۔ انہوں نے اپنے خیر اس اداسی پر قابو پایا، تقریر اچھی کی، باتیں بھی اچھی کی، لیکن 2-3 جو ہے وہ لوز بال کھیل گئے۔ تو فٹ بال میں اگر لوز بال آپ دیں گے تو دوسرا کھلاڑی اچک لے گا، پھر نہ جانے کون کب کہاں کدھر سے گول کر دے، کیونکہ یہ کرکٹ کی گیم سے آل ٹوگیدر مختلف گیم۔ تو سیاست کو سمجھنے کے لیے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو یا افواج کو یا ججز کو اپنے ساتھ نہیں ملانا ہوتا، بلکہ ان کو نیوٹرل رکھنا ہوتا ہے
اور ان کے نیوٹرل کردار کو ہی عوام میں پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، ورنہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نہ دین میں ہیں نہ تیرا میں۔ تو عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی کیبنٹ نہیں، ان کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں جس سے وہ کسی چیز کے بارے میں تبادلہ خیال کر کے کوئی بہتر گفتگو یا بہتر نتائج کے لیے بات کر سکیں۔ تو اس لیے ہمیشہ وہ کہتے ہیں ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے، جیسے انہوں نے 25 مئی کو کہا، میں نے ذکر کیا آپ سے تھوڑے دن پہلے، تو آج اس سے بھی ورس صورتحال تھی۔ تو آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب سے اتفاقاً کچھ ہو جائے، جیسے انہوں نے مسلم لیگ نواز کو ایک طرح کا زندہ درگوری کر دیا کہ ان کے بارے میں کہا کہ الیکشن جب بھی ہوں گے میں ہی جیتوں۔ تو اب مسلم لیگ نواز یہ ڈھونڈ رہی ہے کہ اگر وہ اسمبلیوں سے باہر جاتے ہیں تو اسمبلیوں کو برقرار رکھیں، کچھ ٹائم گین کریں، تاکہ ہمیں جو ہے وہ کوئی فیس سیونگ کے لیے آگے کچھ نہ کچھ ایسا مواد مل جائے کہ ہم بھی الیکشن میں کسی بہتر رزلٹ کے لیے توقع بھی کر سکیں اور جا بھی سکیں۔ لیکن اگر اسی صورتحال میں وہ رہتے ہیں تو مسلم لیگ نواز کو یقینی طور پر عمران خان کے ہاتھوں بہت بری شکست ہوگی، اور یہی عمران خان کی آج کی تقریر میں ایک مثبت پہلو تھا، بقایا ان کی باتیں کچھ نگیٹو بھی تھی۔ تو اتنے لمبے دھرنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ نہ کیا ہو اور پھر کہا جائے ہم کریں گے، یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کیا جائے، تو وہ کچھ ایسا مناسب کام نہیں لگتا۔ بہرکیف عمران خان صاحب ہمیں آمریت پسند لگے کیونکہ ان کو چین اور سعودی عرب کا نظام پسند ہے اور وہ فوج کی مدد بھی اپنے لیے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو امریت پسند نے راولپنڈی میں جلسہ کر لیا، بس یہ جلسے کھیلتے رہیں گے، عوام کے لیے یہ کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ میں ہوں فائل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔